بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں تو ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہوگی۔ اگر تم ہمیشہ جوانی میں برقرار رہنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بچوں کی نشو و نما میں اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر نیند نہ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کھا لو۔ اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی بھی دور ہوگی۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہے گی۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے تو نہانے سے گریز کریں ورنہ اس سے درد بڑھے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتوں کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اسکن پر نمک کا مساج کرنے سے آپ کی اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لگائیں تو واشنگ مشین کے اندر لیموں کا رس ڈال دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑوں کی چمک بھی برقرار رہے گی۔ اگر نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب پانی لگانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو شوربے والا سالن روٹی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز اور ایکٹیو رہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو سفیدے کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ دو، خارش کم ہوگی۔ اگر کسی کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو وہ اچار بالکل نہ کھائیں۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ مٹی کے برتن میں پانی پیا کرے، اس سے دل کے درد کا مسئلہ کم ہوگا۔ بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انار کھائیں۔ اگر کان میں درد کا مسئلہ ہو تو لونگ لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں، روئی کو ترک کر کے کانوں میں لگائیں۔ حیض کے دوران بے قاعدگی کا مسئلہ ہو تو روزانہ 2 کھجوریں استعمال کریں۔ جو بندہ تعلیم کرنے کی مصیبت کو برداشت نہیں کرتا وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ لسی میں گاجر ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید زیرہ بھون کر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ اگر بڑھاپا آنے لگے تو ناشپاتی کا جوس نکال کر پینا شروع کر دیں۔ شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ شام کو میٹھی چیزیں کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ چہرے پر جھریوں کی سب سے بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شعاعیں ہیں۔ اگر بدن میں سستی آ جائے تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اور جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ شخص ذہین ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ چہل قدمی کرتے ہیں انہیں کوئی بھی بیماری نہیں لگتی۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے جسامت کے ہیں تو روزانہ 2 ابلے ہوئے انڈے کھائیں، اس سے جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو انہیں ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھوئیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ دن میں روٹی زیادہ کھائیں اور رات کو کھانے کی مقدار کم کریں۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ کھانا کم کھائیں، میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں، آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پانی میں تکم ملنگا ڈال کر پینے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت ہو وہاں برکت نہیں آتی۔ زیادہ غصہ کرنے سے انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اگر زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے پانی کا 1 گلاس پی لو، کھانے کے بعد پانی نہ پیو۔ دودھ میں بغیر چینی کے سبز الائچی ڈال کر ابال کر فریج میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، اس سے معدے کی تیزابیت اور السر ختم ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں کی طرح مضبوط ہوں گی۔ ناخن کاٹنے کے بعد انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگانے سے
100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی، قد بھی بڑھ جائے گا۔ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہاری خاموشی کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تمہارے بولنے کا انتظار کریں۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے درد مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر ماہواری میں درد ہے تو کیلے کھا لیں، درد ختم ہوگا۔ شوگر کنٹرول میں رکھنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے پیالے میں پئیں، بیسن کی روٹی کھائیں، چکی کا آٹا استعمال کریں۔ آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ کھانے کے فوراً بعد نہ نہائیں اور کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں جب تک کھانا نہ ہضم ہو۔ جاگتے رہیں۔ کھانے کے بعد فوراً سونے سے جسم میں کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چہرے کے کالے تل ختم کرنے کے لیے رات کو ایلو ویرا جیل لگا کر سویا کریں۔ 40 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں کو مالٹے کا رس زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے ہر صبح ایک گاجر کھائیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار کا حملہ ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم میں گرمی سے بچ جاؤ گے۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہو تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو۔ اچھے اخلاق والے اور میٹھا بولنے والے انسان زیادہ دیر تک جیتے ہیں۔ سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا، صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیں۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کی تھکن کو دور کرتا ہے اور خون کو بڑھاتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، پیٹ کم ہو جائے گا اور خون بھی بڑھے گا۔ خشک جلد کے لیے 1/4 کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا لیں اور اس میں 3 سے 4 مگز بادام کا سفوف شامل کر کے لیپ تیار کر لیں۔ اس سے جلد چکنی اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ منہ کے دانوں اور زبان کے چھالوں کا علاج، یہ بہت ہی عام بیماری ہے جو معدے کی گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو کھانے پینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جتنا مرضی پرہیز کریں، یہ بیماری ایک بار آ جائے تو جانے کا نام نہیں لیتی۔ ایک آسان نسخہ پیش خدمت ہے۔ پنساری کی دکان سے کالا نمک اور فٹکری برابر خرید کر پیس لیں اور کسی شیشی میں رکھ دیں۔ صبح اور رات کو سونے سے پہلے اس سے ٹوتھ برش سے برش کریں۔ آپ کے منہ کے چھالے ختم ہوں گے اور اسے دانتوں پر بھی لگائیں۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہوگا۔ خون کی کمی ہو تو روزانہ کشمش پر دودھ پی لیا کریں۔ عربی لوگ ناف میں تیل کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ناف میں تیل لگانے سے چہرے پر جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسواک دائمی نزلے کے لیے مفید ہے۔ دمی نزلے کے مریض جن کا بلغم ختم نہیں ہوتا، اگر وہ مسواک استعمال کریں تو بلغم منہ سے خارج ہو جاتا ہے اور دماغ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ناک کے آپریشن اور گلے کے آپریشن کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جب شیمپو سر پر لگاتے ہیں تو اس میں کیمیکلز وغیرہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو بالوں کو نرم کر دیتے ہیں اور وقتی خوشبو پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ بالوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے انسان کو مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیتے ہیں۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ پی لیں۔ اگر چاہے تو سفید زیرے کو پیس کر سفوف بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 الائچی اور 1 چٹکی پسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پینے سے بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔